جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کی اہم خبریں جو ہیں وہ وہی ایک جو اسٹینڈ آف کی صورتحال ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان، وہ جاری ہے بدستور۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکم دیا کہ وہ 21 ارب روپے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو مہیا کریں، جن سے وہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروا سکیں۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حکومت کی جو ڈائریکشن ہے اس کے بغیر کوئی ایسے پیسے نہیں دے سکتی۔ یہ معاملہ پھر کابینہ سے گیا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ نے آج پھر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ 21 ارب نہیں دیں گے الیکشن کے لیے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے 14 مئی کو۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ سیاسی، قانونی، آئینی ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں داخل ہو چکا ہے، اور جہاں پر سپریم کورٹ جو ہے وہ مصر ہے کہ وہ اس کا آرڈر امپلیمنٹ ہو بہر صورت، جبکہ حکومت اور پارلیمنٹ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ والا آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف ناظر صاحب، آپ سب جانتے ہیں ان کو، ماہر معاشیات ہیں، بینکنگ سیکٹر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تمام قوانین اور رولز کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید احمد حسن شاہ صاحب موجود ہیں، ماہر قانون، اور دیگر گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تو آج ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ پروگرام کے دوران جو ہے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو یوسف صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پیسے کیوں نہیں دے سکتا؟ سیدھے الیکشن کمیشن کو جاری کر دے، وہ آن لائن ٹرانسفر کرے، اوے بٹن ہے 21 بلین کے زیروز ڈالے اور ٹرانسفر کرے، یا آن لائن ٹرانسفر کرے یا ٹرک بھیجے، یا ٹرک بھیجے۔ جی شکریہ آپ دونوں حضرات کا، رضا صاحب، سولنگی صاحب۔ دیکھیے، جو اس وقت صورتحال ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، اس کے قانونی پہلو ہیں، آئینی پہلو ہیں اور سیاسی پہلو ہیں۔ تو جو سیاسی پہلو ہے وہ میں اس پہ آنے سے پہلے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ فرمائیے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا جو 14 اپریل کا آرڈر تھا، جو بیسیکلی انفورسمنٹ کے لیے تھا، جو انہوں نے حکم جاری کیا تھا یا فیصلہ جاری کیا تھا 4 اپریل کو، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو الیکشن ملتوی کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے۔ تو اس آرڈر میں چونکہ بہت زیادہ لوگ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک شارٹ آرڈر تھا، اور شارٹ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کے جو تفصیلی جو ریزنز ہوتے ہیں وہ ریکارڈ نہیں کیے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ فار ڈیٹیل ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر اینڈ سبجیکٹ ٹو واٹ از سیٹ ان دیئرن۔ تو شارٹ آرڈر جو ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستانی ایک ایسا ملک ہے جہاں آئینی پٹیشنز پہ شارٹ آرڈر ایشو ہوتے ہیں۔ دیکھیے، عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو فیصلہ دے وہ انصاف کرے، نہ صرف یہ کہ وہ انصاف کرے بلکہ وہ نظر بھی آنا چاہیے کہ وہ انصاف عدلیہ کر رہی ہے۔ عدلیہ کوئی سوورن اسٹیٹ نہیں ہے۔ آپ یا کوئی بھی وکیل یا ماہر قانون، مجھے ظاہری بات ہے میں لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں بہت متشکر ہوں گا کہ اگر وہ یو کے کی سپریم کورٹ سے ایک مثال بھی ایسی دے دیں جہاں آئینی پٹیشن پہ یا آئینی کیس میں شارٹ آرڈر ایشو کیا گیا ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے، اس میں سب سے بڑا جو نقص ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ تفصیلی وجوہات ہی نہیں دی ہیں اور ایک شارٹ آرڈر ایشو کر دیا۔ میری نظر میں اگر میں اس کو ایکسٹریم
کہنا چاہوں اس کو بعض لوگ میلافائڈی بھی کہیں گے کہ یہ بددیانتی پر مبنی ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ اس بینچ نے فیصلہ دیا ہے جس کے متعلق ان کے اپنے ججوں نے اس کو امپیریل کورٹ یا ون مین شو قرار دیا ہے. تو دو باتیں ہو گئی. ایک تو ان ججوں نے فیصلہ دیا جن کی حیثیت جو ہے، جن کی فیصلوں کی جو کہنا چاہیے امپارشلٹی ہے یا انڈیپینڈنس ہے، وہ خود بقول سپریم کورٹ کے سینئر ججوں کے خود متنازع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شارٹ آرڈر تھا. شارٹ آرڈر بذات خود جو ہے انصاف کے تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا، خاص طور پہ اس لیے کہ ایک آئینی پٹیشن ہے، یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے. تو اس کے آگے ہم بڑھ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جو 14 اپریل کا آرڈر ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر اس کا انتظام کیا جائے اور اگر نہیں کیا جاتا ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ وہ 21 بلین کا انتظام کرے. اس میں بھی دیکھیے سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر دے سکتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کی ریمیڈی کیا ہے. ریمیڈی جو ہے، پہلی ریمیڈی تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو فنکشنری ہیں جیسے سیکرٹری آف فائنینس، ان کو بلائیں، اور اگر وہ آرڈر فالو نہ کریں تو آپ ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو کریں. لیکن مجھے جس طریقہ کار پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو کیوں انوالو کیا گیا ہے. دیکھیے یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے. یہ جب ہم ایک ایسے فیصلے کوئی سپریم کورٹ دیتا ہے تو وہ ایک نظیر کام کر رہا ہے. اب کل کو فرض کیجئے پاکستان نے بانڈ ایشو کیے ہیں، ایک سکک بانڈ ہے جس کی ادائیگی جو ہے ڈیو ہے لیٹ سے 1 جون کو. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ہم یہ ادا نہیں کر سکتے. اب بانڈ ہولڈر فرض کیجئے وہ دبئی کا کوئی بینک ہے، وہ پاکستان کے اگر سپریم کورٹ میں جا کے سو کرتا ہے کہ یہ تو بانڈ کے تحت جو ہے ہمیں دینا تھے، تو کیوں نہ آپ اسٹیٹ بینک کو یہ ہدایت کریں کہ وہ یہ بانڈ پیمنٹ ہمیں کر دے. اس وقت کیا ہوگا؟ یا پھر آئی ایم ایف سے ہم نے قرضے لے رکھے ہیں، آئی ایم ایف جو ہے اگر اس کے قرضے کی ایک ادائیگی کرنی ہے، پاکستان نہیں کر پاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے سپریم کورٹ جائے گی اور پھر کہے گی کہ دیکھیے یہ تو ہمیں ادا کرنا تھا، یہ ریٹن کمٹمنٹ ہے، ہمیں نہیں کیا، تو ایسا کیجئے کہ اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں اس میں سے آپ حکم دیں کہ ہمیں ادائیگی کر دی جائے. جی تھینک یو یوسف صاحب. اور آپ نے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے بھی ہیں، کچھ کا آپ نے دیا. میں چاہوں گا کہ ہم احمد حسن جو ہیں ہمارے آئینی اور قانونی ماہر جو ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، تو جو ایک دو کی سوالات آپ نے جو اٹھائے ہیں، میں چاہوں گا کہ احمد آپ رسپونڈ کریں. پہلا تو یہ کہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس طرح کی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے اور یہ کس طرح کی نظیر بن جائے گی، جو بنیادی نقطہ یہاں پر اٹھایا جا رہا ہے. اور دوسرا جو انہوں نے بات کہی کہ شارٹ آرڈرز کے ذریعے اہم پیچیدہ آئینی معاملات جو ہیں وہ ان کی تفصیلات یا ان کے ریزنز ریکارڈ ہونے چاہیے یا نہیں. جی احمد. بہت بہت شکریہ رضا. تھوڑی دیر کے لیے میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا تو میں کچھ چیزیں بہت اہم گفتگو شاید مس کر گیا ہوں یوسف صاحب کی، بٹ میں کوشش کروں گا کہ میں دہراؤں نہیں اور نہ صرف آپ کے سوال کا جواب دوں بلکہ کچھ ایک اور اجازت لیتے ہوئے ایک آدھ نیا پرسپیکٹو بھی آپ کے سامنے پیش کروں. ایشوز بہت ہیں. مختصر سوال کا جواب یہ ہے کہ میری رائے میں، میری سمجھ میں، جس میں قانونی فہم بھی شامل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کم از کم میرے لیے سرپرائزنگ ہی تھا. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک جو ہے اس کے پاس جو سرکار کا پیسہ ہے وہ کسی مدمر ہوتا ہے. عام طور پر جب عدالتیں کسی بھی اکاؤنٹ سے کسی بھی پیسے کی بات کرتی ہیں دینے کی، تو جو پرنسپل لائبلٹی جس کی ہوتی ہے پہلے اس کے اکاؤنٹس منجمد کیے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے جی کہ یہ ادھر سے پیسہ ادھر جائے گا. ایسا تو یہاں پر ہے ہی نہیں. اب وہ جو زیادہ پیچیدہ اس معاملہ میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس موضوع پہ بات کر کے اپنی ایک رائے دے چکی ہے. اب یہ فیصلہ بھی مانتا ہے کہ پارلیمنٹ کی اجازت چاہیے، تبھی انہوں نے کہا ایکس پوسٹ فیکٹو پرمیشن لے لی جائے. اب ایکس پوسٹ فیکٹو پرمیشن کا کیا مطلب ہے کہ عدالت جو ہے
اب کیا پارلیمنٹ کو ہدایت دے رہی ہے کہ اب میں نے کیونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس لیے پارلیمنٹ جو ہے اب وہ اپنی ریمٹ کو کنسیڈ کر دے اور بس ایز اے میٹر آف فیکٹ یا بس روٹین میں بس اس کو ہاں کر دے. تو ربر سٹیمپنگ کا یہ جو تاثر لیا ہے ہم نے ابھی جو ملا ہے ہمیں اس فیصلے سے, یہ کچھ ریکنسائل نہیں کر پا رہے ہم کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی ڈفرینٹ اور بڑی ڈیویشن ہے فرام دی یوزول نارمس. اسی حوالے سے کیونکہ اشارہ دیا گیا الیکشن کے حوالے سے بھی, ٹائم لائن کے حوالے سے, آپ جانتے ہیں میں ٹو دا ڈسمے آف اے لاٹ آف مائی فرینڈز اینڈ اے لاٹ آف کرٹیسزم آئی ہیو ریسیوڈ, میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا رہا ہوں کہ میری دانش میں جو 90 دن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مینڈیٹری ہے, کوئی کہتا ہے ڈسکریشنری ہے. میں ورڈ جو استعمال کرتا رہا ہوں, آپ سے بھی کیا ہے, کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے اور یہ ایبسلوٹ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ آئین میں یہ فورسی کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو مدت یا میعاد پرووائڈ کی گئی ہے اس میں کام نہ ہو سکے. مجھے یاد پڑتا ہے, میں ایکچولی دیکھ رہا تھا پچھلے کوئی 4-5 سال میں جب سے یہ پینڈیمک ہوا, 60 سے زائد ممالک ہیں دنیا میں جہاں پر الیکشنز ہو رہے تھے. In over 60 countries, elections have been delayed or postponed. I did some, ویسے ہی میں دیکھ رہا تھا دنیا میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. بہت ممالک میں ایسا ہوا. اب ایجپٹ بھی ہے, میسیڈونیا بھی ہے, صومالیہ بھی ہے, بہت ممالک ہیں. سو یہ کہنا کہ جی اگر الیکشن کہہ دیا ہے کہ 90 دن میں ہونا ہے, اگر نہیں ہوگا تو اس طرح ہم نے سنا کہ heavens have fallen, یہ جو ڈیبیٹ ہے پولیٹیکل سائنس کی, کانسٹیٹیوشنل لا کی گلوبل لیول پر, وہ اس کو سپورٹ, اس طرح کی ڈراسٹک انالیسس کو میری جو تھوڑی بہت ہی میں نے پڑھا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی. بیکاز اگر آپ اتنے کیٹاگورک پوزیشنز لیں گے تو پھر آپ خود ایک ویکیوم کریٹ کر رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل نارمز میں نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی اسپیس آکیوپائی کرتا ہے جب بھی ہوتی. سو یہ اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے. ہاں, یہ کہہ دینا کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو لائسنس مل جائے کہ وہ اس مدت کو اگنور کر دیں. تو یہ جو 90 دن یا 60 دن یا اور دیگر اس طرح کے ٹائم فریمز فراہم کیے جاتے ہیں آئین میں, یہ اگر ایسے یہ پریفرڈ ہے کہ آپ کو اس کے اندر یہ کام کرنا ہے. اب وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس میں آپ یہ شاید کام نہ کر سکیں. اب اس میں جو یہ ڈیولپنگ لٹریچر ہے گلوبل لیول پر بھی, اور آئی ایم شیور اس میں جب جو تمام وکلا آپ پڑھیں گے, اب جب بحث عدالت میں ہوگی, وہ دنیا بھر سے پریزیڈنٹ لے کر آئیں گے اور ان کو 1955 نیوزی لینڈ کے کیس سے لے کر 2017, 18, 19 یہ سارے پینڈیمک ریلیٹڈ الیکشن ہوئے, کس وجہ سے پوسٹ پون ہوئے, کہاں انل ہوئے, کہاں کینسل ہوئے, پوسٹ پونمنٹ انلمنٹ میں کیا فرق ہے, کون سا کرائسس لیجیٹمیٹ ہے, کون سا کرائسس لیجیٹمیٹ نہیں ہے, کوئی ہیومینیٹیرین ہے, کوئی کیٹاسٹروفک ہے, اب ہمارے یہاں اکنامک آرگیومنٹ جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آئیں گی, یہ بحث میں آئیں گی, اور اب اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کہ کورٹ کوئی پوزیشن لے گی. اور یٹ اگین ایز I said to you earlier, پاکستان will contribute to the development of constitutional law on a global level. میں اعزاز سید صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں بیکاز وہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے ابھی تک جو بحث ہو رہی ہے نا وہ کافی علمی سطح کی بحث ہے. یقیناً میں بھی آئی ایم لرننگ الاٹ فرام اٹ. آپ کی پینڈیمک کی جو کمپیریزنز آپ نے کیے ہیں اور یوسف صاحب کی جو گلوبل ہماری رینکنگ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب پانی جو ہے وہ پلوں سے گزر چکا ہے. تو اعزاز صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ یہ سن رہے ہیں یہ گفتگو, اب تو معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے. اب تو سپریم کورٹ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے جو حالات و واقعات دکھائی دے رہے ہیں. جی اعزاز. رضا بھائی بہت بہت شکریہ. سپریم کورٹ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اور پارلیمنٹ بھی پیچھے ہٹنے والی بھی نہیں ہے. یہ بھی اس بات کی بھی جو ایویڈنس ہے یا جو انڈیکیٹرز موجود ہیں کہ دیکھیے پارلیمنٹ نے پہلے چیف جسٹس جس طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے تھے مخصوص لوگوں کا بینچ بنانے کے اوپر, وہ 184 والا جو معاملہ تھا, 184(3) والا, اس کے اوپر قانون سازی کی پارلیمنٹ نے. وہ قانون ابھی
جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی مٹیریلائز نہیں ہوا تھا, تو دوسری قانون سازی بھی پارلیمنٹ نے کر دی تاکہ ان کا راستہ رکے. اور آج جس طرح کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا, جس طرح کہ ہمارے آپ کے ساتھی جو ہے وہ سارے بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, اور سب سے اہم بات یہ کہ پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے, تو اس کا جواب بھی پارلیمنٹ دے رہی ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا کیبنٹ کی طرف سے. تو اب جو عدلیہ ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی ایک شخص کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی, اسے اگر کارروائی کرنی ہوگی تو پوری قومی اسمبلی اور پوری پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. تو اب پارلیمنٹ بھی متحد ہو گئی ہے, وہ جو اس کا اتحاد واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, لیکن عدلیہ جو ہے وہ تقسیم نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ 7 ججز کہیں اور ہیں, 8 ججز کہیں اور ہیں, تو یہ سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے. جی اچھا احمد, میں آپ اب آپ بڑھیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دنیا میں جو ایکڈیمک حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ایکڈیمک حوالے سے میں کہوں گا جہاں پہ جوڈیشلی بھی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو 4-5 ایسے کنسرنز ہیں یا آئٹمز ہیں جو اگر موجود ہوں تو ایک الیکشن کو فیئر ٹرانسپیرنٹ سمجھا جاتا ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ کیا جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کو ایسے موقع ملے, اپرچونیٹیز ملی کہ وہ ایشوز پہ ڈیلیبریٹ کر پائیں. ایک یہ ہوتا ہے, وہ میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے یہ بہت پرویسو ہو گیا ہے, لوگ بڑے الرٹ ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. دوسرا ایکوالٹی ہوتی ہے, برابری چاہیے ایک پارٹیسپیشن کی, اور ایک برابری چاہیے کانٹیسٹ کو مقابلے کی. پارٹیسپیشن میں جو ہے وہ سوسائٹی انوالو ہوتی ہے, کانٹیسٹ میں کینڈیڈیٹ انوالو ہوتے ہیں. اور اسی سے ایک لنک ہے کہ الیکشن کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے سارا, تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا ادارہ ہے, اور رول میکنگ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کر دی ہے, یا جس حد تک الیکشن کو کمیشن کو اختیار دیا گیا. سو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کی بھی ایک ریمٹ ہے, اور یہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ جن واضح الفاظ میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جی کوئی قانون سازی الیکشن کمیشن کے پاورز کو ابرج کرنے کی نہیں ہو سکتی یا ٹیک اوے کرنے کی نہیں ہو سکتی, اتنی صاف واضح الفاظ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں لکھا ہوا. سپریم کورٹ کے حوالے سے ہمیں 191 پڑھو, 142 پڑھو, پھر انٹری پڑھو, تو ہمیں گھوم پھر کے یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ ان کی کیا ہے. الیکشن کمیشن میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے 219 یا 222 میں. سو یہ ایک ایسپیکٹ ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے اسپیس آف دا کانسٹیٹیوشنل باڈیز. اب ڈیلیما کیا ہے, دیکھیں سپریم کورٹ, اب ہم جس ہم قانونی نظام میں رہتے ہیں اس کا بہت قوی اصول ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو دیٹ از اینڈ آف دا لائن. اب اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتا ہے, لیکن ہم جس جوڈیشل سسٹم میں رہتے ہیں, جس کو تسلیم کرتے ہیں, اس کا بڑا قوی اصول ہے کہ بھئی جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا الف ہے تو پھر الف ہے. اب ہم اس ڈیلیما میں آ گئے ہیں, سپریم کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, دس ought to be implemented, this ought to be honored. اب اسی کے ساتھ ایک اور بڑا بھاری قوی اصول ہے جس کی نشاندہی صاحب نے اپنے اس میں کی, اور تھوڑا آپ نے بھی کی, میں نے بھی کی, پارلیمنٹ کا بھی ایک رول ہے, اور جو سوال پوچھا سولنگی صاحب نے اس میں بھی ہے. اب کیا ہوگا, اب ایک ڈیٹانٹ ہو گیا ہے, پارلیمنٹ اپنی طرف اڑ کے بیٹھ گیا ہے اور عدالت ایک بڑھ گئی. کیوں یہ اس لیے ہوا ہے کہ دونوں نے جو نو مینز لینڈ تھا اس پہ قدم رکھ دیا ہے. اب جب دونوں نو مینز لینڈ پہ قدم رکھ کے بیٹھ گئے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہے کہ وہ بھی اپنے حصے سے آگے بڑھے. اب یہ عین ممکن ہے کہ اس کے رد عمل میں پارلیمنٹ کی طرف سے ایک اور ایکشن آئے گا جس کی نشاندہی ابھی ایاز صاحب نے کی ہے کہ جی اب انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو بھیج دو. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹانٹ کیسے رہے گا اور یہ کب ختم ہوگا. سپریم کورٹ امپلیمنٹیشن کے لیے چل پڑے گا, پارلیمنٹ ڈیفائنس پہ چل پڑے گا, وہ اس کو رد کر دے گا. اب ہم اگر قانون سازی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ دونوں قوانین جن کا ذکر ہوا ہے ان کی آخری شکیں غالباً سیکشن جو بھی بنتے ہیں 5-7, وہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ دس لا شیل اوور رائڈ اینی تھنگ اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ اور فلانا ڈھمکانا,
and even decisions of the Supreme Court and High Court. ایسی provisions قانون سازی میں بھی آ جاتی ہیں. تو اب ہم پارلیمنٹ کی طرف سے ایسا قانون دیکھیں گے کہ اب پارلیمنٹ یہ قانون پاس کر دے گا کہ جی فلاں فیصلہ جو سپریم کورٹ میں کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اب ویئر آر وی گوئنگ؟ اگر آپ اور میری فہم کے مطابق یا اکثریت یا لارج نمبر کے مطابق سپریم کورٹ ایک نئی جورسپروڈنس لے کر رہا ہے تو عین ممکن ہے پارلیمنٹ بھی پھر ایک نئی قانون سازی لے کرے. سو اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا. سو یہ کہتے ہیں کہ when it gets very complicated, تو then the best way to resolve is go back to the basics. Start from zero. Start building blocks from zero. اور ادھر سے یہ احساس ہوگا کہ کس ادارے کی کیا ریمٹ ہے اور کتنے احسن طریقے سے وہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اس معاملے کو حل کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں پش بیک کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو بہت ریجڈ اور بحث چل گئی جی کہ 90 days ہو گیا تو کیا ہو گیا, اس کی بھی میری رائے ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے نا وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے. ہم کامن لا اپنے آپ کو جورسڈکشن کہتے ہیں. کامن لا کا پرنسپل یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں دے آر نیور پرزنرز آف دا ٹیکسٹ. لیکن ہم اسلامی ملک بھی ہیں. اسلام میں تو ٹیکسٹ جو بتا دیا ایک دفعہ اس سے ہٹ کے باہر نہیں جا سکتے. There are limits to operate within the text. تو ہماری عدلیہ بھی جو فیصلے کرتی ہے تو کبھی لگتا ہے کہ وہ اسپرٹ میں جا رہی ہے, کبھی لگتا ہے کہ وہ ٹیکسٹ میں جا رہی ہے. تو ہم ہاپ اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں ان جورسپروڈنشل تھیمز کو. لیکن اب یہ ہاچ پاچ آئینی روایات میں یا فیصلوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. اور اگر تو انٹرپریٹیشنل ایشو ہے تو وہ ریسپیکٹفلی سپریم کورٹ کو ہی ریزالو کرنا پڑے گا. اب ادھر میں آخری گزارش کر دوں, فرض کر لیتے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ گیا ہوتا ہے جس کی بہت لوگ اصرار کر رہے ہیں اور فل کورٹ بائی میجورٹی ڈیسیژن یہی فیصلہ کر دیتا تو پھر بحث کے کچھ پہلو جو تھے وہ irrelevant ہو جاتے. ابھی کیونکہ ایسا نہیں ہوا تو ہم سب کے کہہ رہے ہیں کہ یار 3 بیٹھے ہیں, 5 بیٹھے تھے, اب 3 کیوں سن رہے ہیں, 5 نے کیوں نہیں سن کے یہ فیصلہ کیا, 7 نے کیوں نہیں کیا. But that doesn't solve the problem still. What I'm trying to say, assume کر لیں کہ یہ 8-7 سے فیصلہ ہو جاتا تو کیا یہ پارلیمان کو منظور تھا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. تو کچھ حد تک وہ ڈیبیٹ جو ہم جس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرنیشین فائٹنگ بٹوین دا جوڈیشری, وہ بھی تھوڑا سا ہمیں اس کو بھی ہٹ کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایشو اب بہت بڑا ہو گیا ہے. اب ہمیں اس کو پرنسپل فوکس پہ لے کر آنا ہے کہ الیکشن تو ہونا ہی ہے. اب جتنی جلدی انتظام ہو سکے سارے بیٹھ کے اس کی ایک تعین کریں, ڈیٹ کریں, اور یہ ضد میں نہ جی احمد بالکل اس وقت ہونا ہے. بالکل احمد. میں اعزاز آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو ڈائیلاگ کی بات چل رہی ہے کہ اب یہ ڈائیلاگ کے لیے کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں, ان میں کوئی چانس یا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ یہ آپس میں طے کر لیں جو جیسے آصف زرداری نے کہا ہے کہ اگست میں کروا لیں الیکشن یا بیچ کی ڈیٹ. انہوں نے کہا کہ ان کو انکار نہیں, الیکشن سے تاریخ ایک پہ ہونے چاہیے. انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. رضا بھائی, جو آپ نے کہا کہ ان مذاکرات کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں ہے جس وقت تک عمران خان صاحب خود مذاکرات کی میز پر نہیں آتے. اور عمران خان صاحب مذاکرات کی میز پر اب تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے جس وقت تک میں اور آپ بات کر رہے ہیں. تو کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی جو فریق ہے مذاکرات کرنے والا وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں اور ان سیاسی قائدین کو مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں جن کی کہی ہوئی بات کی عمران خان صاحب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک, تو آپ نے تو پھر پانی پھیر دیا ہے بس. لیکن ایک بات میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ بڑی ٹویٹس کرتے رہے کہ پی ڈی ایم کو بھی الیکشن کروا دینے چاہیے, یہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, یہ ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے نا. جی دیکھیں, یہ جو سارا سلسلہ ہے مجھے سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے سیاسی بحران کا سامنا ہے ملک کو بھی اور آپ سب جانتے ہیں, لیکن یہ مسائل جو ہے سپریم کورٹ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. یہ ہے سیاسی جنگ ہے اور اس سیاسی جنگ کی جو ابتدا جو ہے وہ پچھلے سال اپریل میں نہیں ہوئی تھی. یہ بات سمجھنی چاہیے. اس کی ابتدا جو تھی
ہم کو اچھی طرح پتا ہے 2016 یا جو بھی کہہ لیں آپ تاریخ دیکھ لیں، وہاں شروع ہوئی تھی، اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ایسی حکومت ہو جس کے پاس کلیئر مینڈیٹ ہو. اب اس کی میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہم بہت پڑھ سکتے ہیں کون سی تاریخ، لیکن جو پورے جو اوور آل پکچر ہے اور وہ جو حل ہے وہ سیاسی ہی ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ اس کی سپورٹ لے لیتے ہیں، جب مخالفت کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو غیر آئینی بات ہے. جب کوئی سپریم کورٹ کی رولنگ ان کو فیور کرتی ہے تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. تو اسی لیے میں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ الیکشن اگر کرا لیں تو لوگوں کے پاس تو جانا ہے الٹیمیٹلی. اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہ لوگوں کے پاس جائے. اس لیے کہ 2018 کے الیکشنز کو تو خود جو ہے سب لوگوں نے کہا کہ ان کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا. تو یہ اسمبلی بھی تو 2018 کے انتخابات کے مطلب نتیجے میں آئی تھی. تو پھر لیجیٹیمیسی کا بحران تو ہے میری نظر میں. اب بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں. اور ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پی ڈی ایم آ جائے، لیکن عمران خان صاحب بھی کون سے مسائل حل کر لیں گے بھائی؟ ان کی جو کیپیسٹی تھی. یوسف صاحب بات پتہ ہے کہ سوری معذرت چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی کرنے کی. بات یہ کہ جب آپ کے ملک کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے جو مرضی کرا لو الیکشن تو نہیں ہونا. اچھا اب یہ ٹھیک ہے نا، جب یہ بات ہوتی ہے پھر دوسرے کہتے ہیں جی کہ اکتوبر میں بھی نہیں ہونا. یہ تو بڑی دیکھیے نا، یہ تو غیر جمہوری رویے ہیں. بالکل آپ کہیں کہ جی ہم مئی میں نہیں کروائیں گے، ہم جون میں کروا دیتے ہیں، آئیے بات کریں. آپ کہتے ہیں ہم نے کروانا ہی نہیں، جاؤ جو کرنا ہے عمران خان جو مرضی کرو. یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر دھاندلی ہے. بالکل دھاندلی ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سرب ایک طرف رکھ دو پھر ٹھیک ہے، یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے، یا ہم بعد میں بھی کرا لیں گے، دیکھی جائے گی. اس بات جو ہے یہ بالکل غیر جمہوری بات ہے، یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک طرف اگر پی ڈی ایم کے ویو پوائنٹ سے مان لیا کہ جنرل باجوہ نے اور عمران خان صاحب نے مینوپولیٹ کیا، جوڈیشری کے ذریعے یہ کرایا اور سب کچھ ہوا، لیکن کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح غیر جمہوری طریقے سے چلیں گے؟ تو ہرگز نہیں. اگر آپ اس پہ اتر آئیں گے کہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دیا جائے گا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے سپریم کورٹ کے بعض فیصلے پہ تنقید کرنے کا کہ میں پی ڈی ایم کا جو رویہ ہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. ہرگز نہیں. یہ بہت غلط بات ہے جس طرح کی لینگویج استعمال کی. اور ابھی بھی فار دا ریکارڈ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا، آپ اکتوبر کی بات چھوڑیں، ان کا ارادہ اگلے سال بھی انتخابات کرانے کا ہے. یہی پرابلم ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ملک کا نہیں سوچ رہا. سب اس چکر میں ہے کہ اپنی چودراہٹ جو ہے جتائیں، اپنی ایگوز کے انہوں نے لوگوں نے مسئلے بنا دیے ہیں. لیکن بات دراصل گھوم پھر کے وہی ہے جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو 2007 میں ہو رہا تھا. یہاں اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے، اس لیے جو انیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے. بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دفعہ which horse to bet on، because ایک طرف خان صاحب ہیں، دوسری طرف تمام جماعتیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کریں تو کیا کریں. وہ تو بہت پہلے کود چکے ہوتے میدان میں، لیکن وہ تو آئی ایم ایف کا اور سعودی عربیہ اور چائنا کے ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ اس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کے بھی پر چل. یہ بالکل صحیح فرمایا. ساری مسئلہ یہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سول سوسائٹی ہے، جو صحافی ہیں، جو وکیل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ وقت ہے کہ وہ آگے آ کے اس سارے ایشوز کی اونرشپ لیں اور آزادانہ طریقے سے، منصفانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں جو پولرائزیشن، جو تقسیم وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ ایک بات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو اس کے آدمی ہیں. آپ دوسرے ٹویٹ میں اگر میں نے کہہ دیا، میں نے مثال دوں آپ کو، میں نے کہا الیکشن کروا دیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ تو عمران خان کے پی ٹی آئی کے سپورٹ کر رہے ہیں.
میں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو انسٹنس لیا تھا یہ سب کچھ 2016 سے لے کے اب تک پچھلے سال تک یہ بھی تو جمہوریت کے خلاف سازش تھی, تو مجھ پہ الزام لے جائے گا کہ آپ تو نونی ہیں. اور اگر میں بھٹو صاحب کا حوالہ دے دوں تو لوگ کہیں گے آپ جعلی ہیں. تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی اگر انڈیپینڈنٹ طریقے سے بات کرنا دلیل سے وہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم یہ بات بھول ہی گئے ہیں کہ جمہوریت میں جو حاکمیت جو ہے اللہ کی طرف سے وہ عوام کے پاس ہے. آپ عوام کے پاس جائیں, ان کو فیصلہ کرنے دیں. نہ ہی وہ چیف جسٹس کی منوپلی ہے, نہ ہی کسی اور کی, اور خاص طور پہ ایک ایسی پارلیمنٹ کی جس کی لیجیٹیمیسی خود جو ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے, اس لیے کہ بقول خود پی ڈی ایم کی پارٹیز کے اور پیپلز پارٹی کے 2018 کے پروسیس کو مینج کیا گیا تھا. تو بھائی اگر آپ اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے لائی گئی تھی, تو پھر اس میں بیٹھنے کا جواز کیا ہے؟ آپ کال کریں. سب سے بڑی اصل میں چونکہ آپ نے بات کہہ دی, میں صاف صاف کہہ دوں, میرے خیال سے ہم اس میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں, انہوں نے حماقتوں پر حماقتیں کی. ان کا خیال یہ تھا کہ معاشی صورتحال کو قابو کر لیں گے اور اس کے بعد الیکشن کرا لیں گے. میں نے ایک سال بھی پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, چھوڑ دیں, الیکشن کرا لیں, معاشی حالات بہت خراب ہوں گے. لیکن ظاہری بات ہے کون سنتا ہے. اس کے بعد ان کو غلط فہمی رہی ہے کہ اب کچھ ہو جائے گا. ابھی بھی اس چکر میں ہے کہ اب کچھ کر لیں گے تو اس کے بعد ہمارے چانسز بہتر ہو جائیں گے. لیکن اب اس بات پہ جو ہے نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, یہ سال بھی گزر جائے, ہم الیکشن نہیں کرائیں گے. تو یہ جو بات کرتے ہیں بہت خطرناک بات ہے. اور یہ احمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں نا, اس کو لٹریچر آن سبجیکٹ کے اوپر کہا جاتا ہے پوسٹ پونمنٹ پیراڈاکس. کیونکہ یہ ہم ہی نہیں ہے, دنیا میں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. اب یہ جو پوسٹ پونمنٹ پیراڈاکس ہے نا, اس کا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے. ون آف دا ریزنز دیٹ دی پوسٹ پونمنٹ آف الیکشنز از کنسیڈرڈ پلازیبل اور اس کو اینٹی ڈیموکریٹک نہیں سمجھا جاتا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا ہو ملک میں. تو یہ جو پارلیمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی ہے, یہ ایویڈنس آف انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے. سو بائی ڈیفینیشن ان ماڈرن ڈے لٹریچر دس از اے کاز فار پوسٹ پونمنٹ آف الیکشن. ایک طرف یہ پہلو بھی بنتا ہے. جی میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں. جی وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دیکھیے گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت پرانا انٹرویو ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اتفاق نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا اگر پاور ویکیوم ہوتا ہے تو پالیٹکس میں ویکیوم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, نام نہیں ہوتا, کوئی تیسرا آ جائے گا. بالکل آ جائے گا. اچھا اسی کا ڈاکٹرینز کو تو الگ رکھیے, پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے مذاکرات کا اور کوئی سیاسی نہیں نکلتا ہے تو پھر کچھ اور لوگ آتے ہیں. کچھ اور لوگ آتے ہیں. جی سولنگی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر ہمارا وقت ختم ہو چکا شو کا. جی اچھا سوری, بس یہ کہتے تھا کہ ڈیلیما یہ ہے کیونکہ اگر آپ الیکشن نہ کرائیں تو اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ویکننگ ہو رہی ہے. سو دس از دیٹ کانٹراڈکشن یا لیٹس سے دس از دیٹ پیراڈاکس دیٹ ارائزز. اور پاکستان نے تو یہ ان دو پیراڈاکسز کو اکٹھا کر کے پریزنٹ کر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ وی آر ویری رچ ان ڈیولپمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل لا. بس اب یہ تم کوئی نیا کیس کرنا کہ جب جج اور جرنیل تقسیم ہو تو کیا کرنا چاہیے. جی سولنگی صاحب. جی میرا مختصر جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ لامتناہی عرصے کے لیے انتخابات کو ملتوی کریں, لیکن جو 90 دن کا جو تقدس ہے اس کے میں لیٹر میں الفاظ میں نہیں پڑھتا, کیونکہ وہ کہا تھا نا سچل سائی نے کہ اکھراں دے وچ جو یہ اڑیا عشق دی چاڑھی مور نہ چڑھیا. تو جو اس کے پیچھے روح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن آپ اس لیے دیتے ہیں 90 دن 60 دن 50 دن تاکہ آپ کے پاس ایک ڈسپلن ہو, ایک کیلنڈر کو آپ میٹ کریں. یہ اس کی روح ہے. 90 اور 79 اور 89 روح نہیں ہے کہ آپ ایک وقت آپ کو لوگوں کے پاس جانا ہے. تو میں لامتناہی اس کی ملتوی کرنے کی حمایت میں نہیں ہوں, لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں
5 महीने 4 महीने पहले इंतखाबात करा लें, ये मेरी नज़र में पाकिस्तान के वफाक को एक ऐसा इर्रिपेरेबल डैमेज देगा, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर लेंगे जिसके नतीजे में 80% लोगों को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को पहले ही आप ये हक दे देंगे कि वो मुल्क की किस्मत का फैसला करे। ये मुल्क के वफाक के लिए संगीन खतरा है, क्योंकि फिर सिंध और बलूचिस्तान के लोग जो है वो यही कहेंगे कि फिर अगर पंजाब और केपी ने फैसला करना है कि ये मुल्क उन्होंने चलाना है, तो फिर हम इस वफाक में क्यों हैं। इसी सवाल के साथ आप सबसे इजाजत और नाज़रीन से इजाजत। खुदा हाफिज।